اگر اس کو بندہ سمجھ لے تو یقیناً یہ حدیث مبارکہ اس بندے کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ نقطے کی بات یہ حضرات محترم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں جو تم عمل کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کل بروز قیامت تمہارے تمام نیک اعمال کا جو اجر دے گا وہ عمل کو دیکھ کر نہیں دے گا، تمہارے دلوں کے اندر جو نیت ہے اس نیت کو دیکھ کر وہ اللہ تم کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ دل کی نیت پر دی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نہ تمہارا لباس دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین تمہارا ظاہری عمل نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی نیت دیکھتا ہے کہ تم نے جو بھی عمل کیا وہ کون سی نیت سے کیا۔ اور شیطان کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ایک تو نیک عمل کرنے نہیں دیتا، پہلے کوشش کرتا ہے کہ نیک عمل نہ ہو، دوسری کوشش کرتا ہے کہ نیک عمل اگر ہو گیا تو نیت میں فتور ڈال دو، نیت میں فتنہ پیدا کر دو، اس کی نیت کو درست مت رکھو، اس کی نیت میں ریاکاری پیدا کر دو۔ شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے، پہلی کوشش میں تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے اکثر کہ لوگ نیک عمل کر جاتے ہیں، لیکن دوسری جو کوشش ہوتی ہے کہ ان کی نیتوں کو بگاڑ دو، یہ جو عمل جو کر رہے ہیں یہ کس نیت سے کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اشارہ کیا کہ تمہارا نیک عمل جب ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ تم نے وہ نیک عمل کی نیت صرف اللہ کے لیے کی ہوگی تو قبول ہوگا۔ اب کتنے نیک اعمال ہیں؟ سب سے بڑا نیک عمل ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تمام نیک اعمال ہیں۔ یہ تمام نیک اعمال کی مقبولیت اللہ نے ہمارے دلوں کی نیت پر رکھا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بولوں گا، 10 منٹ کے بعد حضرت آنے والے ہیں، میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلدی سے اجتماع میں آئیں۔ حضرات محترم، حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنانے کے لیے جب صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے تو جب حدیث کے الفاظ اپنی زبان سے کہتے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اللہ اکبر! اتنا اثر تھا اس بات کا ان کے دل و دماغ پر، صحابہ کے دل و دماغ پر اتنا احساس تھا ان کو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، پھر گر جاتے بے ہوش ہو کر۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام کا مجمع سب پریشان ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور یہ جب حدیث وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ بیان کرنے سے پہلے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ تیسری مرتبہ آپ نے پوری ہمت کی اور یہ حدیث بیان کی، جس کو میں مفہوماً اپنے الفاظ میں حضرات محترم آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ کو یہ حدیث سننے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش کیوں ہو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 3 ایسے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لیکن ان کے اعمال بہت ہوں گے، ان کے درجے بلند ہوں گے۔ پہلا شخص وہ آئے گا جو دنیا کے اندر بہت بڑا عالم ہوگا، عالم کو پیش کیا جائے گا۔ عالم کا مرتبہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین نے علماء کرام کو بڑے منصب و مرتبہ عطا فرمائے، اور سب سے بڑا ایک عالم دین کے لیے منصب و مرتبہ یہ ہے کہ علماء کرام کو حضور نے اپنا نائب کہا، یعنی ایک عالم دین کو حضور نے کہا عالم دین میرا نائب ہے۔ حضرات محترم، علماء کرام کی بات تو آپ کو پتا ہے، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ جن کے بارے میں کہا کہ جس نے عالم باعمل کی بات سنی، جس نے عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھا، گویا وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ کتنی بڑی بات پیارے نبی نے کہا
اس سے بڑی بات پیارے نبی نے علماء کی فضیلت میں کہی کہ جس نے عالم بعمل سے مصافحہ کیا گویا اس نے اپنے نبی سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ بولیے. ایک عالم دین کل بروز قیامت نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی شفاعت کے لیے جنت لے کر جائے گا. لیکن بات نیت کی ہے حضرات محترم, نیت کی ہے کہ تم عالم بن جاؤ, تم شہید بن جاؤ, بہادر بن جاؤ, مجاہد بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, حاجی بن جاؤ, سخی بن جاؤ. یہ سارے معاملات کے پیچھے نیت کو رکھا گیا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی. اب میں حدیث سنانے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا کہ عالم کو پیش کیا جائے گا, اللہ فرمائے گا کہ اے عالم تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا. تو عالم دین کہے گا کہ اللہ میں تو تیرے دین کا عالم تھا, میں تو تیرے دین کا عالم تھا, میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں میں تیرے لیے میں نے علم کو عام کیا, تیرے بندوں کو علم سکھایا, درس دیا. اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. کہا مولا میں جھوٹ نہیں بولتا, میں عالم ہوں. کہا تو عالم ہے لیکن یہ جو بات تو کہہ رہا ہے کہ تو نے تیرے دین کا علم میں نے بندوں کو سکھایا, تو تو نے سکھایا ضرور ہے لیکن تیرے دل کی نیت درست نہیں تھی, تیرے دل کی نیت برابر نہیں تھی, تیری نیت میں فطور تھا. تو لوگوں کو علم اس لیے سکھاتا تھا کہ لوگوں میں تیری واہ ہوئے, لوگوں کو تو علم اس لیے سکھاتا تھا کہ لوگ تیرے علم کا لوہا مانے, لوگوں کو تو علم اس لیے سکھاتا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم دین کہیں. تیری نیت میں فطور تھا. اے فرشتوں اس عالم دین کو جہنم میں جھونک دو. اللہ اکبر. اسی لیے تو ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے 2 مرتبہ بے ہوش اس لیے ہو گئے کہ اس عالم دین کو جس کا مرتبہ دنیا میں اتنا بلند ہے, لوگ سروں پر لے کر گھومتے, ہاتھ چومتے ہیں, اتنا لوگ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں, لیکن اس عالم دین کی نیت میں بھی اگر فطور ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فرشتوں کو حکم دے گا, فرشتوں کو جہنم میں جھونک دو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹی موٹی نیکیاں کر کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. ارے نبی نے نیت پر جو مسلمانوں کی فوکس کروائی وہ اسی لیے کروائی کہ پہلے اپنے دل کی نیت درست کر لو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ بس اللہ کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں تو تمہاری نماز تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور تمہاری نیت میں فطور ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, نیک کہیں, پرہیزگار کہیں, تو کچھ نہیں ملنے والا ہے. ایک عالم دین کی بات. دوسری بات حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر ایک مجاہد شہید کو پیش کیا جائے گا. شہید سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شہید میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ شہیدوں کا مقام ہے. شہید شہادت کا جام نوش کر لینا یہ عام بات نہیں ہے. نماز پڑھنا اس کے مقابلے میں آسان ہے, لیکن دین کی راہ میں گردن کٹانا بہت مشکل کام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا ایک شہید تو دنیا میں شہید تھا, تو مجاہد کہلاتا تھا, میرے لیے دنیا میں تو نے کیا کیا. توجہ ہے آپ کی؟ شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے میرے بھائی. میرے لیے تو نے دنیا میں کیا کیا. وہ کہے گا کہ مولا میں نے دنیا میں تیری راہ میں قتل ہو کر آیا ہوں. کتنا بڑا کام کیا ہے اس نے. مسجد کے اندر سر جھکا لینا اس کے مقابلے میں آسان ہے. ارے بھائی جان دینا معمولی بات ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے مجاہدین کا, کتنا بڑا مرتبہ ہے شہیدوں کا. آپ سنتے رہتے ماہ محرم کے مہینے میں تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ وہ شہید کو لایا جائے گا, وہ مجاہد کو اللہ سے عرض کرے گا کہ مولا میں تو تیری راہ میں تیرے لیے قتل ہوا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ اس کو قتل ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا, اس کی شہادت کی کتابوں میں لوگوں نے بات لکھی کہ فلاں شہید ہوا, قتل ہوا دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے. اللہ فرمائے گا لیکن تو جھوٹ بولتا ہے. کہا مولا میں قتل ہو کر آیا ہوں, شہید ہو کر آیا ہوں. کہا تو جھوٹ بولتا ہے, دراصل تو شہید ہوا, قتل ہوا, لیکن تیری بھی نیت میں فطور تھا. اللہ اکبر. تیری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ تیری نیت اگر میری رضا کے لیے ہوتی کہ میں شہید ہو رہا ہوں تو اللہ کے لیے, لیکن نہیں, تو شہید اور جہاد میں اس لیے جاتا تھا, یعنی مجاہد تو اس لیے بنا تھا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے.
کہ میں بہت بہادر ہوں اس لیے مجاہد ہوں، تو میں نے لوگوں سے دنیا میں یہ بات منوا لی، لوگوں سے تیرے لیے مجاہد کہلا دیا، اب میرے پاس اب تیرے لیے کوئی یہاں پر اجر نہیں ہے، فرشتوں اس کو بھی جہنم میں جھونک دو۔ اے ایمان والو غور کرو، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عام منصب مرتبے رکھنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مجاہدین کی بات ہو رہی ہے۔ نیت میں فطور تھا، تیسرے بندے کو بلایا جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بندہ ایسا آئے گا، اللہ اس سے فرمائے گا تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے دنیا میں تیرے لیے پوری دولت لٹا دیا۔ یعنی مجھے لوگ سخی کہتے تھے، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے تھے۔ اے میرے اللہ میں نے دنیا میں تیرے لیے پوری دولت لٹا دیا، جب بھی کوئی بندہ میرے دروازے پر تیرے نام سے مانگنے کے لیے آتا تو وہ خالی نہیں جاتا۔ اے اللہ میں نے پوری دولت زندگی بھر کی تیرے لیے لٹا دیا، تو اللہ فرماتا تھا کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچئے سخی لوگوں کا مرتبہ کتنا بلند ہے، سخاوت کرنے والے لوگوں کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سخی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور سخاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں نبی فرماتے ہیں کہ وہ سخاوت کرنے والے سخی کے دل میں فطور تھا، نیت برابر نہیں تھی، ریاکاری کی نیت تھی، دکھلاوے کی نیت تھی۔ اللہ فرمائے گا اے سخی تو جھوٹ بولتا ہے؟ کہا نہیں مولا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں جو مال و دولت میں نے جو تجھے دیا تھا وہ جو تو نے غریبوں میں مسکینوں میں لٹایا ضرور ہے، یہ تیرا عمل ضرور تھا، لیکن تیری نیت درست نہیں تھی۔ نیت تیری یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت سخی کہے کہ یہ فلاں صاحب ہے بہت سخی ہے، یہ فلاں صاحب ہے غریبوں کی مدد کرنے میں بہت آگے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے میں آگے ہیں، بڑے فیاض دل کے ہیں، سخی ہیں۔ تو یہ چیز میں نے تجھے تیری نیت کے حساب سے دنیا میں دے دیا، لوگوں سے تیری زبان پر لوگوں کی زبانوں پر تیرا ذکر سخاوت کی فہرست میں کروا دیا۔ اے فرشتوں اس کو بھی جہنم میں دو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہم یہاں نیکی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم یہ نیکی کیوں کر رہے ہیں، وائی یہ نیک کام ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ مقصد کیا ہو؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مقصد یہ ہو کہ مجھے دنیا میں اس کی کوئی پیمنٹ، کوئی اجر، کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس نیکی کا اجر تو میرا اللہ مجھ کو میدان محشر میں دے۔ یہ نیت ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، حضرات محترم ذکر بھی قبول ہوگا، اذکار بھی قبول ہوگا۔ بس نیت کو درست کیجیے۔ آج کے اجتماع کا یہ پہلا پیغام ہے، کوئی بھی کام اگر ہم کر رہے ہیں پہلے اپنے دل کا احتساب کیجیے کہ ہم اس میں نیت درست کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم کیونکہ عمل ضروری ہے، دیکھیے بات عمل کی، ہم اجتماع میں آئے ہیں، یہ محلے کے نوجوان بچے ہیں، اتنی محنت کر کے انہوں نے اجتماع کو سجایا ہے، ماشاءاللہ۔ ساؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، ہائی کوالٹی کا ساؤنڈ لگایا گیا ہے، کتنا پیارا ساؤنڈ ہے۔ ہمارے 2 کیمرے مین کیمرہ لے کر ہیں، لائیو چینل پہ بتایا جا رہا ہے، منڈپ والوں نے خوبصورت بنایا، آپ لوگوں نے یہاں پر وقت دیا، تو آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت دیا، اس کا کچھ حاصل تو ہونا چاہیے۔ اگر ہم دروشی، اور دوسری بات، بس حضرت نکل گئے، توجہ رکھیے، اگر اللہ ہم سے کوئی دین کا کام لے رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کچھ بزرگ ہمارے سامنے ایسے بیٹھے ہیں، یہ جب مسجد کے لیے نماز کے لیے نکلتے ہیں، مسجد کے لیے، تو ساتھ میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے کہ بھائی اے نوجوان بچوں یہاں بیٹھو مت، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو چلیے۔ یہ اللہ نے توفیق دی، آپ نے دین کا کام کیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یار میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، یہ شیطان کا کیا ہے؟ وار ہے، شیطان بچنے نہیں دیتا۔ آپ کو آپ کے نفس نے ورگلا دیا کہ یار تو کتنا اچھا کام کرتا ہے، تو آپ پھر یہ توجہ رکھیں گے؟ کل کسی کو آپ یہ بولیں گے کہ فلاں شخص تو میری وجہ سے نمازی بنا ہے، اگر آپ نے ایسا کہا تو بتائیے اللہ کو کتنی ناراضگی جائے گی؟ ارے یہ تو اس نے توفیق دیا کہ آپ جیسے اور ہم جیسوں کو اس نے چنا ہے،
ہماری کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. ہم کسی کو سدھار نہیں سکتے, ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینے کا اختیار اللہ کو ہے, اور ہم کو یہ حکم بھی نہیں دیا گیا. ہم کو صرف یہ بتایا گیا کہ میرے بندوں, صرف میرے بندوں کو تم دعوت دے دو, اچھے انداز میں کہہ دو, اور ہدایت دینا, دلوں کو پھیرنا, یہ تمہارے رب کا اختیار ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی نیک راہ پر آیا تو تم نے یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارا اس میں بہت بڑا کمال ہے. نہیں نہیں میرے بھائی, یہ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی, اس قابل بنایا, اور لوگوں نے ہماری بات پر اثر جو تو نے پیدا کی, اور لوگ ہماری بات سن کر دین کی طرف آئے. بڑے بڑے دنیا کے اندر دین کا کام کرنے والے گزرے ہیں, بڑے بڑے گزرے ہیں. ہماری اور آپ کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. لوگوں نے گھر تک کے دین کے لیے لٹا دیا ہے, گھر تک کے قربان کر دیا. اور سب سے بڑی مثال حضرات محترم میں کیا دوں آپ کو, آپ بھی حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم بھی حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں. پوری دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی مثال دین کے لیے سب کچھ لٹانے کی اگر ملتی ہے تو مولا کائنات حضرت علی کی ملتی ہے. وہ حضرت علی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا کہ اے میرے رشتہ داروں, اے میرے چچاؤ, اے میرے بڑے باؤ, اے میرے گھر والوں, میں سب سے پہلے تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں. میں سب سے پہلے تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو آپ جانتے ہیں, آپ نے اچھی طریقے سے سنا ہوگا, پیارے نبی کے تمام خاندان کے لوگ موجود ہیں, سب لوگ گھر کے موجود ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. 7 سال کا ایک بچہ کھڑے ہوتا تھا اور ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, میں دوں گا آپ کا ساتھ. تو وہ 7 سال کی عمر میں جو سب سے پہلے نبی کی آواز پر لبیک کہتا تھا, وہ کوئی اور نہیں حضرت علی کی ذات تھی. اور اس وقت وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ, کوئی مدد کرے نہ کرے آپ کی, کوئی ساتھ دے نہ دے, یہ علی کا شروعاتی دن سے لے کر خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدروں پر نثار ہے. اور اس وعدے پر حضرت علی ایسے اترے کہ پوری زندگی تو دین پر قربان کی ہی, اور اپنے خاندان کو بھی دین کے لیے لٹا دیا. لیکن عاجزی یہ تھی, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی یہ تھی, یہ نہیں تھا کہ اللہ ہم نے بہت بڑا کام کیا معاذ اللہ, نہیں. عاجزی یہ تھی کہ اللہ یہ سب تیرے توفیق کی بات ہے, یہ سب تیرے کرم کی بات ہے, تو نے توفیق دیا تو ہم نے یہ کام کیا, یہ سب رب کی توفیق ہے. اس کو حضرات محترم, اس کو آپ سمجھئے, اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی کام لے رہا ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے اور کریے. ہم چھوٹے پیمانے پہ کیا کر سکتے ہیں, ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں, ہم نماز کو جاتے وقت لوگوں کو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ. اور سب سے پہلی چیز, ہم کو سب سے پہلے یہ دعوت گھر سے شروع کرنا ہے. کریں گے شروع. اگر آپ شادی شدہ ہیں, جو میرڈ والے ہیں, شادی شدہ ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مفہوم حدیث ہے کہ جو میرا امتی, یعنی حضور نے دعا کی کہ اللہ جو میرا امتی اپنی بیوی کو اور جو بیوی اپنے شوہر کو, دونوں بھی بات, جو شوہر اپنی بیوی کو اور جو بیوی اپنے شوہر کو, تو پیارے